السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، آپس کی اخوت اور آپس کا بھائی چارگی جو ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ انصاف پر ہے، حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حقوق کو رکھے ہیں۔ دنیا حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت ان حقوق کے بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کا حق رکھے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہر مخلوق کا حق ہے۔ اس حق کو پہچاننا اور اس حق کو ادا کرنا، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے کہ کیسے محبت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، کیسے اخوت کے ساتھ رہیں، حقوق رکھیں۔ ان حقوق کی اگر سب سے پہلی بنیاد اگر ہم دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم اخو المسلم لا یظلمہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور بھائی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا اس پر یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں مارے، زیادتی نہ کرے، لا یظلمہ، ظلم نہ کرے، نہ اس کی جان پر، نہ اس کے مال پر، نہ اس کی عزت پر۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ گناہ ہیں، اس میں ایک بہت بڑا گناہ ہے ظلم، کہ کوئی انسان کسی انسان پر، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر زیادتی کرے، ظلم کرے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں جو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ اور حدیث قدسی میں بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ اے میرے بندو سن لو، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو، زیادتی کو حرام کر لیا ہے۔ میں کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتا۔ فلا تظالموا بینکم، لہذا آپس میں بھی اس طرح رہو کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو تین چیزیں ہیں: ظلم، ظالم، مظلوم۔ یہ تین چیزیں۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء غیر محلہ، یہ ظلم کی عربی میں تعریف ہے۔ جس چیز کو جہاں پہ رکھنا ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ماں کو اس کے مقام پر رکھنا یہ حق ہے، اس حق سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ باپ کو اس مقام دینا یہ حق ہے، اس مقام سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کو سر پر رکھنا یہ اس کا حق ہے، اگر ٹوپی کو اگر کوئی پیر پر رکھتا ہے یہ ظلم ہے۔ تو ظلم اسے کہتے۔ ظالم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ سنایا قرآن پاک کے اندر،
ظالم کی پکڑ ہے، مظلوم کی مدد ہے۔ یہ ضابطہ ہے، ظالم کی پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کی پکڑ کرتے رہیں گے اور مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، ایک طرف ظلم ہے تو ایک طرف انصاف ہے، اور وہاں پر یہ چیز چلتی رہی۔ ہر زمانے کا مظلوم وہ اللہ کی مددوں کا مستحق رہا، ہر زمانے کا ظالم وقتی طور پر وہ اچھلتا رہا، کودتا رہا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑا۔ لیکن دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ہے، ظالم اللہ کی پکڑ میں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، نمازی ہو، دیندار ہو، دین کا کام کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، وہ ظالم ہے، اللہ پکڑ کریں گے۔ مظلوم، اللہ کی مدد ہوتی رہے گی مظلوم کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرک ہو، مظلوم ہے وہ اللہ کی مدد میں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ظالم مسلمان ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، دین کا کام کرنے والا ہے، لیکن ظالم ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور مظلوم چونکہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہائے ہائے کرتا رہے، اس کو جو ہے مدد نہ کرے، یہ اسلام نہیں، انصاف نہیں، یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے، یہ ضابطہ نہیں ہے۔ یہ بالکل قرآن پاک کے اندر جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی سنت کو، اپنے ضابطے کو بیان کر دیا کہ ظالم کی مدد، ظالم کی پکڑ ہو کر رہے گی، مظلوم کی مدد ہو کر رہے گی، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ظالم اگر، اسی لیے دیکھیں نا، اس کی اہمیت دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں دو کام بڑے اہتمام سے ہوئے ہیں۔ ایک کام انفرادی اعتبار سے ہے، جس میں آپ نے استغفار بڑھا دیا، اللہ سے خوب استغفار کرنے لگے، خاص طور پر جب سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی، آپ تو معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتے تھے، لیکن جب اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوئی، آپ نے اور استغفار بڑھا۔ دوسرا کام آپ نے بڑے اہتمام سے اجتماعی طور پر یہ کیا، حضرت فضل ابن عباس، ایک صحابی ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، سخت قسم کا درد تھا، اس درد کا نام حدیث میں شقیقہ، آدھے سر کے درد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے سر کا سخت قسم کا درد تھا۔ آپ نے، حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا، کہا کہ یہ جو پٹی سر پہ بندھی ہوئی ہے اس کو اور کس کے باندھو، درد بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے سہارا دے کے بٹھاؤ، پھر فرمایا لوگوں کو جمع کرو۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لے چلو۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ کر جو خطبہ آپ نے دیا ہے، اس خطبے میں آپ نے یہی پیغام امت کو دیا ہے، لوگوں، میں ایک انسان ہوں اور ہر انسان کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، اگر میں نے تمہارے اوپر یا مال کی، جان کی، عزت کے اعتبار سے کوئی ظلم کیا ہے، حالانکہ سوچ سکتے ہیں رحمت للعالمین ہے آپ، اگر ظلم کیا ہے وہ آئے اور آ کر مجھ سے بدلہ لے لے، یہ بتا رہے ہیں آپ۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک ایک، حضرت معاذ بن جبل کیسے بڑے صحابی ہیں، یعنی امام العلماء، کنز الفقہاء، قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، پوری امت کے علماء ان کے پیچھے چلیں گے، ایسے آدمی نوجوان ہیں۔ جب ان کو یمن کی طرف روانہ کیا، گورنر بنا کر نصیحتیں فرما رہے ہیں، نصیحتیں، بہت سی نصیحتیں ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب،
معاذ ہمیشہ مظلوم کی آہ سے بچتے رہنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے دوستو، ہمیں جو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو حقوق، ایک باپ ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، کوئی عورت ہے تو وہ عورت بیوی ماں ہونے کے اعتبار سے، اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، ایک ملازم جاب کر رہا ہوں یا بزنس مین ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی جسی بھی حقوق ہیں اللہ کی طرف سے، جب تک یہ حقوق ادا نہیں کروں گا ماحول میں امن انصاف نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں جائزہ لینا ہے، ظلم اور زیادتی مجھ سے نہ ہو، مجھ سے نہ ہو، کیونکہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے۔ ظالم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ جو ہے نا پکڑ میں رہتا ہے۔ اسی لیے بعض گناہ ایسے ہیں جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، اس میں ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی اور دوسری چیز ہے ظلم و زیادتی۔ یہ دو چیزیں بڑے خطرناک، اگر آدمی کر رہا ہے توبہ کر لے، اپنے والدین کو راضی کر لے، اپنے والدین کا حق ادا کرے، اور ایک دوسرے پر زیادتی ہے، وقت ہے، موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم، دیکھیے ایک بات میں عرض کروں، ظلم کے معنی جب ہم سمجھتے ہیں، ظلم جب کہتے ہیں، عام طور پر ہمیں کربلا کا ظلم یاد آتا ہے۔ ظلم وہی ہے، ظلم ہے، فلسطین کا ظلم یاد آتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہماری تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں وہاں بھی ظلم ہوا ہے، کربلا میں جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھی ظلم ہے، لیکن اس ظلم کی تاریخ میں اس کے پس منظر اگر سب سے بڑی جو چیز ہے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے۔ میری زندگی میں میں کہاں کہاں پر اس نحوست کا شکار تو نہیں، کہیں جو ہے میرے اندر یہ چیز تو نہیں ہو رہی، کئی اعتبار سے۔ ایک مثال میں عرض کروں، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کا تعارف فرمایا، ظلم ہوتا کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ جانتے ہو ایک ظلم یہ بھی ہے، وہ ظلم یہ ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں کرے، سورہ کہف کی آیات ہیں، جب ہم جمعہ کے دن اس سورت کو پڑھیں گے تو سوچیں اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، جو اس کے پاس ایک بہت بڑی نعمت کتاب اللہ کی شکل میں دی گئی، وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے نصیحت حاصل کروں، اس سے اپنی زندگی کو بدلوں، لیکن جب وہ نعمت میرے سامنے آئی، دو گناہ اس نے کیے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے اعراض کیا۔ اللہ کے کلام ممن ذکر بآیات ربی، قرآن پاک سے نصیحت کی جا رہی ہے، بھئی اللہ کی نصیحت ہے، زندگی اس طرح گزارنا، زندگی ایسے بدلنا، اب اللہ کو ایسی زندگی چاہیے۔ فأعرض عنها، وہ اعراض کر رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، اگنور کر رہا ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو گناہ وہ کر رہا ہے اس گناہ کے نتیجے کو اور انجام کو بھول گیا ہے۔ قرآن میں اللہ ہی کہہ رہے جو عمل بدن سے نکلتا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو کچھ تم عمل کرو گے، عمل کیا ہے؟ انسان کے جسم سے نکلنے والا عمل، وہاں تم پاؤ گے۔ کیسے پائیں گے؟ اس کے نتیجے کو، اس کے انجام کو، اس کے رزلٹ کو پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہو رہا کیا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ دو گناہ انہوں نے کیے، اللہ کی طرف سے دو سزائیں آئیں۔ وہ دو سزائیں کیا ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا، غفلت کا پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، آدمی دو چیز سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے، سنتا ہے سمجھتا ہے،
یہاں کان میں بھی ہم نے ایک بوجھ رکھ دیا اور اس کے دل پہ بھی ایک پردہ ڈال دیا. اب وہ نہ جو قرآن کی بات سن رہا ہے نہ وہ سمجھ رہا ہے. جب اس سے کہو دین کی بات وہ کہتا ٹھیک ہے مانیں گے، حالانکہ ایمان ہوتا تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیا کہتے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے ہم مانیں گے. اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہیں. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں. ان کے سامنے قرآن آیا، ان کے سامنے حدیث آئی، انہوں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے اس کتاب کو مظلوم نہیں بنایا، انہوں نے اس دین کو مظلوم نہیں بنایا، انہوں نے اس حق کو لیا اور اس کا حق ادا کیا. اور حق یہ ہے کہ سنیں گے اور مانیں گے. یہ نہیں کہا سمعنا وعصینا، سن لیا ٹھیک ہے ہم کرنا ہے کریں گے، نہیں کریں گے چھوڑو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دو سزائیں انہیں دی. ایک سزا یہ دی کہ ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی. وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تمہیں جتنا بھی چاہے ان کو بلاتے رہو، دین کی باتیں سمجھاتے رہو، وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دل پر پردہ ہے، کانوں پر پردہ ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا پروردگار بڑا مہربان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ اس کی معافی ہے کہ اللہ کے کلام پر اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اس نے ہمیں مہلت دی ہے، اس نے ہمیں چھوڑا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ چاہتا تو فوراً اس پر پکڑ لیتا، فوراً پکڑ لیتا، فوراً پکڑ لیتا. لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت. اس لیے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم جائزہ لیں کہ ظلم بہت خطرناک چیز، اور ظالم اللہ کی پکڑ میں رہتا ہے. قرآن نے صاف کہہ دیا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالم کا کوئی دوست نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیشہ آدمی، اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ کی جو تربیت کی تھی، صحابہ کی عورتیں، سلف صالحین کی عورتیں، جب وہ مرد گھر سے نکلتے جاب کے لیے، بزنس کے لیے، عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، اللہ کے معاملے میں ہمارے سے ڈرو، اللہ کے معاملے میں ہمارے سے ڈرو. گھر آتے ہوئے ظلم کا لقمہ مت لے کر آنا، ظلم کا لقمہ مت لے کر آنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم کا لقمہ ہماری زندگیاں نہیں، ہماری نسلوں کو ختم کر دیتا ہے، ہماری نسلوں کو جو ہے فقر پر، محتاجگی پر لے کر آتا ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جن کو خلیفہ عمر ثانی عمر کہا جاتا تھا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا. انہوں نے اپنے خاص وزیر رجا بن حیوہ جو تابعی ہیں ان کو بلایا، فرمایا رجا میں کچھ تم سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے؟ فرمایا رجا دیکھو، مجھ سے پہلے 3 بادشاہ دنیا سے گزرے ہیں، مجھ سے پہلے، اور تینوں کے تینوں میرے رشتہ دار ہیں، اور ہر ایک کو میں نے ہی قبر میں اتارا ہے. اور جب میں نے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے کفن کی گرہ میں نے کھولی تاکہ ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کروں، 2 چیزیں میں نے دیکھی. ایک ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا. دوسرا بار بار ان کے چہرے کو قبلے کی طرف کرتا تو وہ چہرہ قبلے سے ہٹ رہا تھا. پھر کہنے لگے کہ رجا میری ایک درخواست ہے، میرا جب انتقال ہو جائے مجھے قبر میں لٹانا اور میری کفن کی گرہ کھولنا. میرا چہرہ اگر کالا ہو، سیاہ ہو، تو میرے لیے بہت خاص دعا کرنا، خاص دعا کرنا. کون تھے وہ 3 بادشاہ؟ خوبصورت خوبصورت 3 بادشاہ. عبد الملک ابن مروان، عبد الملک ابن مروان یہ وہی شخص ہے جس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، حجاج ابن یوسف کے ذریعے سے شہید. بنو امیہ کے مظالم پڑے،
بنو امیہ کے ظلم و زیادتی کو ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں. ہاں، ظلم کا لقمہ جب گھر آتا ہے، ظلم کا لقمہ جب پیٹ میں آتا ہے، ہماری اولاد کی نسلوں کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ لقمہ ہمارے بچوں کو فٹ پاتھ پر لا کے کھڑا کرتا ہے. یہ تاریخ ہے. ہاں، یہ تاریخ ہے. یہ کوئی اور نہیں ہے. بادشاہیں عبد الملک ابن مروان، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کیا تھا. اور ایک ہیں سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، یہ دونوں بیٹے تھے عبد الملک ابن مروان کے. ولید ابن عبد الملک، سلیمان ابن عبد الملک، خوبصورت. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روب تھا، آنکھوں سے حکومت کرتا تھا. لوگ کہتے تھے لوگ تیری آنکھوں سے ڈرتے ہیں. کہا کسی عالم نے کہا تیری آنکھ سے نہیں، تیرے ظلم سے ڈرتے ہیں. اس کا بھی انتقال کا وقت آیا. دونوں مرے، اور دونوں کو جب قبر میں رکھا گیا، چہرہ سیاہ اور قبلے سے ان کا چہرہ ہٹا ہوا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا وجہ تھی؟ بیواؤں کا مال، یتیموں کا مال ظلم کر کے، زیادتی کر کے اپنی زندگیوں کو بنایا، اپنے گھروں کو بنایا، اپنی جائیدادوں کو بنایا. لیکن کہاں چلی گئی وہ جائیدادیں؟ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے سارے بچے جامع مسجد کے صحن پر کھڑے ہیں، زکوٰۃ کا مال وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال وصول کر رہے ہیں. دوستو، یہ کوئی ایموشنل جذباتی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. ہمیں تو صرف کربلا کا ظلم نظر آتا ہے، ہمیں تو فلسطین کے حالات نظر آتے ہیں، لیکن اس کی روشنی میں، اس تاریخ میں یہ اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. کیا میں شوہر ہونے کے اعتبار سے اپنی بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کا حق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں ایک تاجر ہونے کے اعتبار سے وہ حق ادا کر رہا ہوں؟ میں جاب کر رہا ہوں تو وہ حق ادا کر رہا ہوں؟ اللہ نے صرف ظلم اسی کا نام ہے، صرف زیادتی اسی کا نام ہے؟ نہیں. ایک شخص حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی بھی سیرت ہمیں سنائی گئی. مختصر وقفے میں، مختصر عرصے میں ایسی خلافت، ایسی بادشاہت انہوں نے کی کہ کسی کا حق نہیں مارا. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے عید کا دن ہے کل، شام میں بچے اور بچیاں آ گئے ان کے سامنے اور آ کر کہنے لگے کہ کل کا عید کا دن ہے، ہمارے لیے کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں کا انتظام کر دو. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وزیر فائنانس، جن کے پاس فائنانس تھا، ان کو بلا کر کہا کہ میرے بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اب اس وقت تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے کی ادھار تنخواہ مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر لوں. وہ آدمی بھی عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی صحبت اسے ملی تھی، تقویٰ اس کے پاس تھا. اس نے کہا امیر المومنین، سارا خزانہ تو آپ ہی کا ہے، حکم کرو تو میں دے دوں. ایک بات مجھے کہہ دیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے اور اس کی تنخواہ پہلے ہی لے لیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. اگلے دن عید کے دن وہ بچے اور بچیاں سب پرانے لباس میں آ کے کھڑے اور وہ باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ؟ کہنے لگے بچوں مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر ظلم کا لباس نہیں پہنایا. میں چاہتا تو کسی کا حق مارتا، کسی پر ظلم کرتا، تمہیں بھی اچھے کپڑے پہناتا، لیکن میں نے تم پر ظلم کا لباس نہیں پہنایا. وہ بچے بھی اسی باپ کے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے دوستو، میرے گھر میں، میرے بچوں کے پیٹ میں، میری زندگی میں میرے پاس حرام لقمہ، ظلم کا لقمہ نہیں آئے. جیسے میں نے گزشتہ یہ بات کہی تھی، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں تاریخ کا طالب علم ہو اور وہ 3 باتیں اپنے خاص گھر کے افراد کو جمع کر کے انہوں نے کہا تھا، دیکھو ہمیشہ ظلم سے بچنا، کیونکہ میں نے تاریخ پڑھی ہے اچھوں کی زندگیاں ظلم و زیادتی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی. دوسری بات فرمائی کبھی رشتوں کو نہیں توڑنا، رشتوں کو کبھی نہیں توڑنا. اور پھر تیسری بات فرمائی ہمیشہ اس کا خیال رکھو تمہارے پیٹ میں، تمہاری اولاد کے پیٹ میں حلال لقمہ جائے. یہ پوری تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گھر کے خاص افراد کو خاص نصیحت کر کے دنیا سے جا رہے.
اسی لیے دوستو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے قرآن کے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ کیا ہے؟ کیا عجیب بات لکھی ہے، بِئْسَ الزَّادُ الْمَعَادُ، بِئْسَ الزَّادُ الْمَعَادُ. جانتے ہو آخرت کی طرف جانے کے لیے سب سے بدترین توشہ کیا ہے؟ ایک آدمی سب سے بدترین توشہ کیا لے جا رہا ہے قبر میں، کیا لے جا رہا ہے حشر کے میدان میں؟ العدوان علی العباد، اللہ کے بندوں پر ظلم لے جا رہا ہے. وہ اللہ کا بندہ چاہے بیوی ہو، بھائی ہو، بچہ، کوئی بھی ہو. بئس الزاد المعاد، بدترین توشہ اگر کوئی، بہترین توشہ کیا ہے؟ فإن خیر الزاد التقویٰ، تقویٰ ہے سب سے بہترین توشہ، تقویٰ ہے سب سے بہترین توشہ. لیکن بدترین توشہ آدمی لے جاتا ہے ظلم. وہ ظلم باپ تو مزے کرتا ہے کسی کا حق دبا کر، بھگتتی ہیں اس کی نسلیں، بھگتتی ہیں نسلیں اس کی. یہ سلیمان ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک، علماء نے لکھا ہے یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ تہجد گزار تھے، یہ تہجد گزار تھے. بعض تو ایسے تھے کہ روزانہ 10 پارے قرآن پڑھنے والے تھے، 10 پارے قرآن پڑھنے والے تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ان کا چہرہ قبر میں قبلے سے ہٹ گیا؟ اس کی 2 وجہ علماء نے لکھی ہیں. اپنے زمانے کے اہل علم کی توہین کرتے تھے، اور دوسری چیز ظلم کرتے، زیادتی کرتے، یتیموں اور بیواؤں کے مالوں کو ہڑپ کرتے. یہ یتیم اور بیواؤں کے مال کو لے کر جانے والوں کا یہ حشر. سلیمان ابن عبد الملک بہت خوبصورت، جب اس کی لاش رکھی ہوئی تھی، نہلانے کے لیے لے جا رہے تھے، اس سے پہلے ہی اس کی آنکھیں جو ہے چوہوں نے اس کی آنکھوں کو ختم کر دیا تھا. ابھی نہلا کر کفن پہنا کے رکھا گیا، جسم میں حرکت آئی. بیٹے نے کہا ابا زندہ ہیں. رجا بن حیوہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، اللہ کی پکڑ جلدی شروع ہو چکی ہے. توبہ کرنا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ظلم سے، زیادتی سے. ربنا ظلمنا انفسنا اللہم انی ظلمت نفسی، جو حق میرے ذمے ہے، جو حق میرے ذمے ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تنہائیوں کے ظلم سے بچو. تنہائی کا ظلم کیا ہے؟ بند کمرے میں ایک شوہر بیوی پر جو ظلم کرتا ہے، ایک بیوی شوہر پر جو ظلم کرتی ہے، اس تنہائی کے ظلم سے بچو. اس ظلم کی نحوست سے جنگل کا پرندہ حبارہ دبلا ہو جاتا ہے. کہاں ہے جنگل؟ اور جنگل کا ایک پرندہ ہے، حدیث میں فرمایا اس کا نام حبارہ. وہ حبارہ پتلا ہونا شروع ہوتا ہے. بند کمرے کے ظلم کی نحوست جنگل کے پرندوں کو پڑ رہی ہے. کہاں سے اللہ کی رحمت؟ جب ہم ہاتھ اٹھائیں تو دیکھیں یہ ہاتھ کتنے ظلم سے، زبان جب کھلے تو زبان سے ہم ظلم صرف ہتھیار کا ظلم سمجھ رہے ہیں، ہم ظلم صرف جو ہے چاقو کا ظلم سمجھ رہے ہیں، ہم ظلم صرف جو ہے نا ہتھیار نہیں. سب سے بڑا ظلم ہے زبان کا ظلم. جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام، جراحات السنان. ارے تلوار کا زخم تو سوکھ جائے گا، لیکن زبان کا زخم نہیں سوکھتا، زبان کی زیادتی نہیں سوکھتی. اللہ پکڑتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے، ہر قسم کے ظلم سے. یہ جو ہے نا یہ حالات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں. ان حالات میں ہم کیا کریں؟ پوچھتے ہیں نا امت مسلمہ پر حالات آئے ہیں کیا کریں؟ سب سے پہلے میں اپنے ظلم سے توبہ کروں، سب سے پہلے میں اپنے ظلم سے یہی تو پڑھوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کتنے حق میرے، ہم معافی مانگے. معافی مانگنے میں دریغ نہ کریں. شوہر بیوی سے اگر زیادتی معافی مانگے، بیوی شوہر سے معافی مانگے، بیٹا باپ سے مانگے، بھائی بھائی سے مانگے. معافی مانگنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں عبادت میں، اللہ کی قسم وہ نماز میں حلاوت ملے گی. یاد رکھیں ظلم و زیادتی کر کے راتوں والی تہجد والی عبادتوں میں بھی ہمیں حلاوت نہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب